اس طرح کے ریمارکس, اس طرح کی باتیں جوڈیشری کی ساکھ کو تباہ کر دیں گی. وین لا بیکمز انجسٹس نا, تو اس کو توڑنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ بالکل اختیار ہے ایک کیس کو ایک جج سے لے کے دوسرے جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ وہ ججز ہیں کہ جنہوں نے ایک لیٹر ڈالا, انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن کی, جو ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی وہ مانی نہیں گئی. شکریہ آپ کا ادا کریں. جس قسم کے آج کل ریمارکس آ رہے ہیں عدالتوں سے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عدالت کو اڑا دیں, آپ عمل درآمد تو کرتے نہیں. میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں لگ جائے, لیکن میں یہ کہنا پر چاہتی آپ پنجاب حکومت آپ کی ہے, یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل وہ آپ لوگوں کے انڈر آتا ہے, اور پر وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہیں سارے. دیکھیں اطہر, اس وقت تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے. یہ شکریہ میرا خیال ہے جج صاحب کو میڈیا کا ادا کرنا چاہیے, جو ہی واز ٹاکنگ ٹو دا میڈیا, میڈیا نے بات سن بھی لی, اٹھا بھی لی, پبلش بھی کر لی. آئی تھنک مجھے جو میری ناقص عقل کے مطابق تو اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ دو باتیں ہیں, دو فیکٹرز ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ کیس سنا جا رہا تھا, کیا یہ کیس ان کی عدالت میں لگا ہوا تھا, انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ ریمارکس دیے. یہ ان کے پاس نہیں تھا نا, تو میں یہی کہہ رہی ہوں ایک جج صرف اس وقت ریمارکس دیتا ہے. دیکھیں جوڈیشری کا رول کیا ہے, حافظ صاحب بیٹھے ہیں میرے سے بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا رول سننے والے کا ہے, بولنے والے کا نہیں ہے. تو جج اگر ایک کیپیسٹی میں ایک کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جو اس کی کاز لسٹ آئی ہے, جو بھی بولتے ہیں اس کے پاس جو اس کی کاز لسٹ آئی ہے, آپ بھی بولتے ہیں, آپ سے بھی مسئلہ ہے, میں بھی آپ بھی بولتا تو ہوں, بولتے ہیں آپ سے نہیں مسئلہ, پھر بھی ہم آپ کے ساتھ آ جو کے بھی بیٹھ بولتا جاتے ہے ہیں. اس ملک میں ان کو مسئلہ ہے. ابھی تو آپ کو میرے بولنے سے مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے تو بولنے دیں. اچھا بولیں آگے. دیکھیں ایک تو پہلی یہ چیز کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ ریمارکس دیے, تو میں سمجھنے سے پر آپ کو جو اوور آل سیناریو ہے نہیں, میں اسی پہ آنے جج صاحب نے ایک اپنی لا کلرک کو بھیجا اڈیالہ جیل میں, سپرڈینٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا تھا کہ آپ نے اس کی ملاقات کروانی ہے, لیکن پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے وہ ملاقات نہیں کروائی. اطہر صاحب میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک جوڈیشل پروسیس ہے, میں نے بھی یہ کہا کہ اگر ایک چیز کوئی اگر جوڈیشل پروسیس پہ عمل ہو جاتا آمنا, تو جج صاحب آج یہ ریمارکس نہ دیتے. اگر عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل اس کے باوجود بھی ریمارکس اس لیے نہیں بنتے تھے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے. ایک توہین عدالت کا کیس دائر کیا گیا, وہ کیس کسی عدالت میں اگر ٹرانسفر کیا گیا ہے, اس کے اوپر یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ, میں نے 11 سال سے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہی ہوں, میرے ساتھ بیشتر دفعہ اس حد تک ہوا کہ میں عدالت میں گئی, جا کے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے انتظار میں, اور پتہ چلا کہ جی آپ کا کیس فلاں جج کے پاس لگا دیا گیا. تو اس میں کوئی انہونی بات کیا صرف اس لیے کہ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا اس لیے جج صاحب؟ میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے آنیسٹلی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ریمارکس, اس طرح کی باتیں جوڈیشری کی ساکھ کو تباہ کر دیں گی. اگر جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کر کے ان کی ساکھ آپ لوگوں نے بہتر بنائی ہے نا. دیکھیں عمل درآمد ہونا چاہیے, کا فیصلہ ہو چاہے یہ والا مخصوص نشستوں والا فیصلہ, تو اگر فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, اگر آپ دیکھیں وین لا بیکمز انجسٹس نا, تو اس کو توڑنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. آپ اگر انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ دیں گے تو انکانسٹیٹیوشنل فیصلے پہ حکومت عمل درآمد کر کے تو ہائی ٹریزن کی مرتکب ہو جائے گی. اب آمنہ شیخ صاحبہ اور پنجاب حکومت اور نون لیگ بتائے گی سپریم کورٹ کو کہ یہ فیصلہ قانونی, سپریم کورٹ کو بالکل بتائیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے لا بنانا, سپریم کورٹ کا کام لا کو انٹرپریٹ کرنا ہے, سپریم کورٹ کا کام لا بنانا. اس سے پہلے کہ آپ میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں, میں ذرا شاہد کھٹک کے پاس جاتا ہوں. شاہد صاحب, یہ جو قانون کا معاملہ ہے سارا, شاہد صاحب بھی اسی لیجسلیچر کا حصہ ہے نا, جس میں ان کا بھی کام میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہی, ان کا بھی کام قانون بنانا ہے, سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کی انٹرپریٹیشن. حافظ صاحب اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجئے, کیونکہ اوبیسلی یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا تو نہیں. اب موزز عدالت اس طرح کے ریمارکس دے گی, ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ آئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس پہ ڈسکشن تو ہوگی. اب ہائی کورٹ کا ایک جج اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ آپ بارود سے اڑا دیں اس عدالت کو جو آپ کچھ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر آپ کا شکریہ. اس ساری سچویشنز کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس ہے جو لیگل ایسپیکٹس ہے, دوسرا اس کا ایسپیکٹس ہے جو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ایک جوڈیشل پالیٹکس کا ایسپیکٹس ہے, اور تیسرا اس کے اندر وہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے کورٹس کی پروسیڈنگس کا حصہ نہیں آتا. اب اگر آپ پہلے حصے کے اندر چلا جائے تو اس کے اندر بالکل کوئی لیگل اس کے اندر نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ بالکل اختیار ہے کہ وہ ایک کیس کو ایک جج سے لے کے دوسرے جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے یا چیزوں کو کنسالیڈیٹ کر سکتا ہے. اور آپ کا جو سیکشن 24 CPC ہے جس کے اندر یہ ایک ایپلیکیشن آئی ہے کہ ایک ہی طرح کے میٹرز اگر مختلف ججز کے پاس چل رہے ہیں تو ان کو ایک طرف کنسالیڈیٹ کر کے بڑا لارجر بینچ بنا دیں,
تو جو چیف جسٹس نے وہ آرڈر کیا ہے وہ ان اکارڈنس ود لا آف آرڈر کیا ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ اچھا وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقاتوں کے حوالے سے یہ توہین عدالت کے حوالے سے دیکھیں نا، توہین عدالت جو ہے اطر پاکستان کے ہائی کورٹ کا جج ہو یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ انیشیٹ تو کر سکتا ہے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو، بٹ ٹرائی نہیں کر سکتا۔ اگر اس وقت بھی انہوں نے ڈٹرمن کر لیا ہوتا کہ جی سپرڈنٹ جیل نے میری عدالت کی کنٹیمپٹ کی ہے، تو معاملہ پھر چیف جسٹس کے پاس جانا تھا، چونکہ جو آپ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک جج کی کمٹ ہوتا ہے، کنٹیمپٹ ہوتی ہے، چاہے سیول ہے، کرمنل ہے یا جوڈیشل ہے، تو اس کے بعد وہ معاملہ چلا جائے گا چیف جسٹس کے پاس، اور چیف جسٹس اس کے اوپر 2 ممبرز بینچ ایک بنائے گا۔ اگر 2 ججز کے سامنے آیا ہے تو 3 ممبرز بنے گا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا ہے، 2 ججز ہے، 3 ہے تو 5 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پروسیس ہے۔ بٹ چونکہ اس سے بات آگے بہت نکل چکی ہے، اور بات آگے یہ نکل چکی ہے جب یہی ججز جو ہیں جو آپ کی پالیٹکس اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے انڈورسمنٹ جو آ گئی اس سارے پروسیس کے اندر، وہ آ گئی ہے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ۔ اب 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے اندر بھی آپ کے ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملے چل رہے تھے، اور سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا اپنی آبزرویشنز جو آئیں، آپ کے میڈیا کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں، لیکن اس کا کلائمیکس جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم آیا۔ اس آئینی ترمیم کے اندر فرسٹ ایپیسوڈ آپ کا سپریم کورٹ کے اندر آیا، جہاں کے اوپر 2 معزز جج صاحبان نے پاکستان کے چیف جسٹس کو اور 2 جو ججز سے انہیں کنٹیمنر کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے بینچ میں گیا، بڑے بینچ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ وہ آرڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عدالت نے اپنی ہی عدالت کے چیف جسٹس کو کہا، اور آج بھی جو آپ کے آئے ہیں وہ یہ ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ یہ وہ ججز ہیں کہ جنہوں نے ایک لیٹر ڈالا، دوسرا یہ ہے انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن کی، جو ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی وہ مانی نہیں گئی، اس کے بعد وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گئے، معاملہ وہاں پڑا ہوا ہے، اور وہاں کے اوپر جو آنے والا جو اس وقت موجود چیف جسٹس ہے، اگر اس کے متعلق پٹیشنز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہوگا اس معاملے کا، اگر آپ اس چیز کو، تو اس اگر مائنڈ سیٹ سے یا اس پروسیس کے اندر یہ ساری باتیں تو آپ نے قانونی بڑے بہتر طریقے سے سمجھا دیں، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا؟ اطر میں آپ کو چیز بتاؤں، اٹ از ویری انفارچونیٹ جو یہ اس وقت ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اندر، اور اس کے اندر یہ سارے رسپانسیبل ہیں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ رسپانسیبل پاکستان کی جوڈیشری ہے۔ اگر وہ ڈیلیورنس کر دیتی یا اس کے بعد اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو اس طرح نہ ریفلیکٹ کرتی یا ججز کو میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرتی تو یہ ایشو نہیں آنا تھا۔ دوسرا یہ پالیٹیشنز ہے، اب پالیٹیشنز کو موقع ملا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پچھلے 12-14 سال کے اندر پاکستان کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی پار کو بلڈوز کیا ہے، ایسے ایریا کے اندر جا کے انہوں نے آرڈرز کیے ہیں یا جو ریسٹرکشن کو اوور ریچ کیا ہے، اب انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے وہ پھر اس کو سیٹل کر رہے ہیں۔ میں ایک بریک لے لوں۔ اچھا اطر، وہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے اس کے اندر ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے، اور وہ بیلنس اسی طرح ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک ہائی کورٹ نہیں بنا سکتے جس طرح بینچز کا آیا ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہیں آتا۔ اگر آپ نے ڈیلیورنس میں جانا ہے، انسٹنٹ جسٹس کے اندر جانا ہے، آپ کو اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا۔